یہ تو حقیقت ہے، جسے سمجھ آ جائے تو وہ از خود اپنی مرضی سے اگر اسے قبول کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کا اختیار ہے، نہیں قبول کرتا وہ زبردستی نہیں کرتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اگر لوگوں کو معلوم نہیں تھا تو معلوم کروا دیا گیا ہے. یہ رسول اسی لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ اللہ کی جو شان ہے وہ پوری طرح لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیں. اس کے بعد اگر لوگ مانتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، نہیں مانتے تو ان کی مرضی ہے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہیں تو شکر گزار بنیں چاہیں ناشکرے بنیں. انسانوں میں سے کسی نے اللہ نے کسی کو یہ تھانے داری نہیں دیا کہ لوگوں کو زبردستی اللہ کا بندہ بناؤ، یہ اختیار نہیں دیا. لا اکراہ فی الدین. اچھا، اس سے ایک بات یہ سمجھ لی گئی ہے کہ دین کو نافذ کرنے کے لیے بھی کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پہ چڑھائی کیوں کی تھی؟ تو یہ دو چیزیں آج ہمارے لیے بہت آسان ہو گئی ہیں سمجھنا. مذہب کے معاملے میں آج کی حکومتیں کوئی دخل نہیں دیتی. وہ کہتے ہیں آپ آزاد ہیں، آپ عیسائی بنیں، ہندو بنیں، مسلمان بنیں، یہودی بنیں، جو بھی ہیں آپ آپس میں اپنا عقیدہ جو مرضی رکھیں، جو آپ کی رسومات ہیں، عبادت کی طور طریقے ہیں، وہ جو مرضی اختیار کریں. معبد اپنے بنائیں، مسجدیں بنائیں، گرجے بنائیں، جو خانقاہیں بنائیں، جو بناتے ہیں بنائیں. ریاست مداخلت نہیں کرے گی. شادی بیاہ کے جو طور طریقے آپ کے مذہب نے آپ کو سکھائے ان پر آپ کا پرسنل لا ہے، آپ عمل کریں. لیکن سماجی نظام، سیاسی نظام اور معاشی نظام، اس معاملے میں کسی مذہب کو دخل دینے کا اختیار نہیں ہوگا. یہ جو پیپل ول ہے اس کو نافذ کیا جائے گا. وہ ایکسرسائز کیسے ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن اصول یہ ہے. یہی بات اسلام کہتا ہے. کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑا جائے گا، جبراً کسی کو مذہب تبدیل کرنے کا نہیں کہا جائے گا. لیکن لا آف دا لینڈ، نظام اجتماعی، سماجی سیاسی نظام، یہ جو سسٹم آف سوشل جسٹس ہے، یہ طاقت سے نافذ کیا جائے گا اور یہ اللہ کا ہوگا، اور دوسرا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا. بلکہ جو اور اتھارٹی رکھتا ہو کہ ہمارا حکم چلے گا، اس اتھارٹی کا انکار کیے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. اگلی آیت تو یہی ہے. تو دین میں یعنی مذہب میں تو کوئی جبر نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ نظام اللہ کا غالب کرنے کے لیے جدوجہد ہوگی، وہاں طاقت کا استعمال ہوگا. قد تبین الرشد من الغی، اب ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی میں سے کھل کے. اللہ یعنی ایک ہوتا ہے نا گڑمڑ ہے معاملہ، اب گڑمڑ نہیں رہا، جدا جدا ہو گئے ہیں. لہذا لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ ہدایت پر آئیں، ان کی مرضی، اور یہ کہ گمراہی پر اڑے رہیں تو ان کی مرضی. لیکن ہدایت ہے کیا؟ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا. طاغوت اصل میں طغا سے بنا ہے، طغا کہتے ہیں سرکشی کو، بغاوت کو، اور طاغوت بہت زیادہ بغاوت کرنے والا. ایک بغاوت ہوتی ہے انفرادی، کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس کا انفرادی معاملہ ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو جس طغیانی پر وہ ہے، اس طغیانی کو بالجبر وہ دوسروں کے اوپر مسلط بھی کر رہا ہے، جیسے فرعون کر رہا تھا، جیسے نمرود کر رہا تھا، جیسے شیطان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب وہ جبرن، یعنی اس کے پاس ایک ایسی قوت نافذہ ہے کہ جس سے وہ اللہ کی بغاوت جو اس کے اندر ہے اس کو دوسروں کے اوپر مسلط بھی کر رہا ہے. یہ طاغوت ہے. یہ کوئی فرد ہو یا کوئی ادارہ ہو، طاغوت ہی کہلایا جائے گا. اللہ کی اتھارٹی کو جو چیلنج کر رہا ہو، یعنی یہ کہ جو ایک وہ مقتدر ہونے کی حیثیت ہے، وہ اگر وہ کوئی لے کے آتا ہے، یا یہ کہ اقتدار اعلیٰ کا دعوے دار بن کے آتا ہے، تو یہ در حقیقت طاغوت کی کامل ترجمانی کر رہا ہے. اس کا انکار کر کے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے. اب یہاں جو کنڈے کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ گویا آپ پر کوئی آپ کی جان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، پھر جو سروائیول کا مسئلہ ہے، تو اس میں جیسے آپ کو کوئی ریسکیو کرنے کے لیے کوئی رسی ڈالے، جس نے وہ رسی پکڑ لی، گویا اس کے بچنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. تو ان تمام تر مشکلات، وہ جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سہارا چاہیے، وہ سہارا اس کو ملے گا جو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہوگا، جو دو کشتیوں کا مسافر نہیں ہوگا، جو اپنے انڈے تقسیم کر کے اس باسکٹ اور اس باسکٹ میں بھی نہیں رکھے گا، جو یکسو ہو جائے گا اللہ کی طرف، یعنی کٹ کے باطل سے کٹ کے اللہ کا ہو رہے گا. اس نے مضبوط کنڈا پکڑ لیا ہے، اس کو اللہ کی مدد پہنچے گی. لن انفصام لہا، اس کو ٹوٹنا نہیں ہے. ایک تو یہ ٹوٹے گا نہیں، دوسرا یہ کہ اس میں دغا بازی نہیں. اس لیے کہ دنیا میں تو پتہ نہیں ہوتا دوست کا منہ موڑ کے چل دے، اور یہ کہ بندہ جو ہے نا پھر اچانک ہی پریشان ہو کے کھڑا ہو جائے کہ میں نے ٹکر تو بہت بڑی طاقت سے لے لی ہے، لیکن یہ کہ جو سہارا تھا وہ منہ موڑ گیا. تو جیسے ابھی ہوا ہے یوکرین کے صدر کے ساتھ، تو یہ تو دنیا میں تو یہی کچھ ہوتا رہتا ہے. اسٹیبلشمنٹ حمایتی ہو تو اقتدار مل جاتا ہے، اور وہ دولتی مار دے تو پھر بندہ سیدھا جناب پتہ نہیں کس جناب وہ اٹک گلے میں جا کے نکلتا ہے. تو یہ در حقیقت دنیا کے تعلقات تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی موج اوپر ہوتی ہے، کبھی موج نیچے ہوتی ہے. لیکن یہ تعلق جس نے قائم کر لیا اللہ سے، اس میں کبھی رکھنا نہیں آتا، کبھی ٹوٹا نہیں آتا. لن انفصام لہا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، دیکھیے اگر یہ پورے اس کو ڈوب کے پڑھیں جو پچھلا حصہ ہے، تو اب یہ اگلی بات کتنا مزہ دے رہی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، حمایتی ہے، دوست ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. کون سے ایمان والے؟ یہ جو آج ڈیڑھ پائے جاتے ہیں نہیں، جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں. پہلے جو طاغوت کا کفر کریں، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، ایسے ایمان والوں کا اللہ ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیاروں سے نکالتا ہے، روشنی میں لاتا ہے. اندھیاروں سے نکالنے کا ایک سادہ سا مطلب لے لیں، کنفیوژن سے نکالتا ہے، کلیئرٹی میں لے کے آتا ہے. ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتے، انہیں بالکل اپنا راستہ صاف دکھ رہا ہوتا ہے. والذین کفروا، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کی دوستی طاغوتوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ روشنی سے نکال کے اندھیارے میں لے کے جاتے ہیں.